وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم آپ کو عدد اور معدود کے حوالے سے کچھ ضروری تصورات ہیں، ان سے آگاہ کریں گے۔ عدد سادہ زبان میں ہم گنتی کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اردو زبان میں یا دنیا کی کسی زبان کے اندر چیزوں کو گننے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انہیں عدد کہا جاتا ہے۔ اور وہ چیز جس کو گنا جاتا ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ آپ پراپر دیکھیے، آپ کے سامنے ہم نے عدد کے آگے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ممیز۔ اس سے پہلے منصوبات میں آپ ایک لفظ تمیز پڑھ چکے ہیں۔ عدد معدود بھی اسی ممیز تمیز کی ہی ایک برانچ ہے، لیکن چونکہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس میں کچھ لفظ مفرد ہوتے ہیں، کچھ مرکب ہوتے ہیں، کچھ عقود اور دہائیاں ہوتی ہیں، کچھ معطوف ہوتے ہیں، ان کے اعراب میں کچھ فرق اور تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے دیکھیں گے کہ چیزوں کو جب گنا جاتا ہے تو اس گنتی میں عربی زبان کے اندر کیا خصوصیات ہیں، عدد کیسے آتا ہے، جس چیز کو گنا جاتا ہے وہ اس کو کس طرح سے لایا جاتا ہے، کہاں وہ واحد ہوتی ہے، کہاں وہ مرکب ہوتی ہے، کہاں اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے، کہاں وہ مجرور ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تفصیلات ہیں، اس لیے اس کو ایک الگ ماڈیول کی شکل میں، بلکہ اس کے اندر اور بھی کئی ماڈیول آئیں گے تاکہ آپ تفصیل کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عربی زبان کی گنتی کو 1 سے لے کر 100 تک اور اس سے آگے آسانی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ تو پہلی بات جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، عدد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کو شمار کیا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے اگر ٹیبل کے اوپر کتابیں رکھی ہوں، کوئی پوچھے کتنی ہیں تو میں کہوں گا 1 2 3 4، 4 کتابیں ہیں۔ یہ جو 1 2 3 4 ہے، جس کو ہم گنتی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں عدد کہتے ہیں۔ اور ہم کس کو گن رہے ہیں؟ وہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو کتابیں معدود کہلائیں گی۔ گویا معدود وہ چیز ہے جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جس کو شمار کیا جا رہا ہے، وہ معدود ہے۔ اور وہ عدد جس سے شمار کر رہے ہیں کہ یہ 10 ہیں یا 20 ہیں یا 100 ہے یا 70 ہے یا 90 ہے، اس کو عدد کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہم آپ کے سامنے ایک مثال لائیں گے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے فرمایا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے عدد اور معدود کے حوالے سے جو فوکس کرنے والے الفاظ ہیں، وہ ہم نے اس کو ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ 11 کوکبن۔ 11 کا معنی ہے 11، کوکبن کا معنی ہے ستارہ۔ اب یہ 11 عدد ہے، 11، اور جس کو گنا جا رہا ہے ستارے، وہ اس کا معدود ہے۔ 11 جو گنتی کے الفاظ ہیں، یہ عدد کہلائیں گے۔ جس چیز کو گنا جائے گا یعنی کہ ستارے، وہ معدود کہلائیں گے۔ اس میں عدد کی 2 اقسام اہل لغت نے کی ہیں۔ ایک اس میں عدد ذاتی ہوتا ہے اور دوسرا اس میں عدد صفاتی ہوتا ہے۔ ذاتی سے کیا مراد ہے؟ وہ عدد جو کسی چیز کے افراد کی تعداد کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیزیں کتنی پڑی ہوئی ہیں، ان کی تعداد اور کاؤنٹنگ کتنی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ عدد اس میں عدد ذاتی کہلاتا ہے۔ ثلاثتن، اربعتن، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں۔ اور ایک صفاتی جو ہوتا ہے، وہ عدد جو کسی چیز کے افراد کی ترتیب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کمرے کے اندر 4 لوگ داخل ہوئے، ہم پوچھتے ہیں دوسرے نمبر پہ کون آیا تھا؟
ہم یہاں گنتی نہیں کر رہے کہ لوگ کتنے ہیں، لوگ تو 4 ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ داخلے انٹرنس کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ کون تھا، تیسرے نمبر پہ کون تھا. آپ اس سے سمجھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے 2 3 4، ایک ہوتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. یہ جو فگر ہے دوسرا تیسرا جو ترتیب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسے اس میں عدد صفاتی کہتے ہیں. قرآن مجید میں استعمال ہوا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ 2 میں سے دوسرا ثانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے ہجرت کے سفر میں، تو اللہ پاک نے وہاں پر کہا کہ ان میں سے جو 2 میں سے دوسرے تھے. ثانی کا جو لفظ آیا وہ اس میں عدد صفاتی کی مثال ہے. آپ کی آسانی کے لیے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جب ہم 1 سے لے کر 10 تک چیزوں کو گنتے ہیں تو گنتی میں عدد کیسے ہوتا ہے، اور جب ترتیب کے اعتبار سے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس میں اس کی شکل کیا بن جاتی ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے دیکھیے. 1 کو کہتے ہیں واحد، 2 اثنان، 3 ثلاثن، اسی طرح آگے آپ چلتے جائیے، 4 5 6 7 8 9 10 یہ ہے 1 سے 10 تک گنتی. اب ہم نے کہنا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اس کے لیے واحد کی جگہ واحد ہی آتا ہے. اور جو اثنان ہے 2، اس میں جب دوسرا کہنا ہو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ثانن، چونکہ یہاں پہ ہم نے اس کے آگے آنے والی یا کو حذف کیا ہوا ہے. جب یا کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو یہ آ جائے گا ثانی، آگے چھوٹی یا آ جائے گی، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ثانی اثنین. تو اصل میں آپ اس کو ثانی کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن ٹیکنیکلی اس کو ثانن لکھا جاتا ہے جب یا حذف کر دی جاتی ہے. ثلاثن کا معنی ہے 3، لیکن تیسرے کو کیا کہیں گے؟ ثالثن. ہمارے یہاں جو جھگڑا ہو جاتا ہے 2 بندوں میں، کہتے ہیں جی کسی ثالث سے فیصلہ کروائے، یعنی تیسری پارٹی سے فیصلہ کروائے، ثالث. 4 4، رابع چوتھا، 5 5، خامس پانچواں، 6 6، سادس چھٹا، 7 7، سابع ساتواں، 8 8، ثامن آٹھواں، 9 9، تاسع نواں، 10 اور عاشر 10واں. یہ آپ بنیادی چیز سمجھ گئے کہ ہم نے جب کسی چیز کی گنتی گننی ہے تو جو اوپر کی لائن میں واحد اثنان ثلاث ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہے، اور جب کسی چیز کی ترتیب بیان کرنی ہے تو اس میں جو سیکنڈ لائن ہے واحد ثانی ثالث رابع اس کو استعمال کرنا ہے. یہاں پہ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بنیادی جو اس میں عدد کی اقسام ہیں ان کے نام بتائے دیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اگلے ماڈیولز میں ہم 1 بائی 1 ان کی تفصیلات کو لے کر آگے چلیں گے. کچھ عدد وہ ہوتے ہیں عربی زبان میں جو واحد استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈبل نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، جیسے واحد 1، اثنان 2، ثلاث 3. اب یہ سنگل ہے. عشرن تک یہ سارے مفرد استعمال ہوتے ہیں. کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مرکب ہوتے ہیں، یعنی وہ سنگل نہیں ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں 11، تو 11 اصل میں 10 1 11 ہے، 12 10 2 12 ہے، مرکب تو ہو گیا. اسی طرح دیکھیے احد عشرہ، احد 1، عشرہ 10، 10 1 11، تو 11 کو کہتے ہیں احد عشرہ. اس میں چونکہ 2 اس میں عدد اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عدد کی مرکب شکل ہے. یہ 11 سے لے کر 19 تک، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، ستہ عشرہ، ثمان عشرہ، تسع عشرہ، اور آگے جب 20 آئے گا وہاں سے پھر تیسری قسم شروع ہو جائے گی جس کا نام آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، عقود. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں دہائیاں، 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ دہائیاں ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں عقود. 20 20، 20 کے بعد 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90. تو یہ جو ہیں 20 سے لے کر 90 تک اس کو ہم عقود بولتے ہیں. اب رہ گئی اگلی قسم جس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی 2 لفظی ہوتے ہیں، ہوتا وہ بھی مرکب ہے. آپ سوچیں گے مرکب تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر یہ مرکب ہے تو فرق کیا ہے؟ ہاں، بہت اچھی سوچنے والی بات ہے. جو مرکب ہم نے کہا اس کے درمیان میں کوئی ملانے والا حرف نہیں ہے.
لیکن معطوف جس کو کہہ رہے ہیں 21 سے لے کر 99 تک، اس میں مرکب جو دو عدد ہوتے ہیں ان کو واؤ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 21 کا لفظ ہم نے بولنا ہے تو احد و عشرون، 11 کے لیے کیا بولا تھا؟ احد عشرہ، وہاں پہ وہی واؤ نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو مرکب کی کیٹیگری میں ڈالا۔ لیکن جب ہم نے 21 کہا تو کہا احدوں و عشرون، یہاں پہ واؤ کے ساتھ ہم نے دو لفظوں کو جوڑا ہے۔ تو عطف معطوف کا معنی ہوتا ہے جس کو جوڑا گیا ہو، جس کو ملایا گیا ہو، اور ملانے کے لیے حرف عطف استعمال ہوا ہو۔ تو اس لیے یہ جو کیٹیگری ہے لاسٹ والی 21 سے لے کر 99 تک، درمیان میں عقود اور دہائیاں چھوڑ کر، یہ معطوف کہلاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں، مفرد الفاظ کون سے ہیں؟ جو 1 سے 9 تک، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ۔ اور مرکب کون سے ہیں؟ بغیر حرف عطف کے، 11 سے لے کر 19 تک۔ اور دہائیاں کون سی ہیں؟ آپ جانتے ہیں، 20، 30، 40، 20، 30، 40، 50۔ اور معطوف کون سے ہیں؟ جن دو کو واؤ کے ساتھ جوڑا گیا ہو، وہ 21 سے لے کر 99 تک ہیں۔ چلتے ہیں ہم قرآن مجید کے کثیر الاستعمال لفظ کی طرف۔ آج جو لفظ ہم پڑھیں گے وہ ہے النبی۔ ان نبی، دا پروفٹ، پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 75 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے خبر دینے والا، لیکن شرعی اور اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغامات اور خبر مخلوق کو دیتا ہے، اس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ النبی بھی آیا ہے، النبیو، النبیے، اس کی جمع النبیین، اور جمع کی ایک اور شکل ہے الانبیاء، النبیون۔ یہ ساری شکلیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی۔ ہم آپ کو اس لیے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں آپ کو النبیون نظر آئے تو آپ پہچان جائیں کہ یہ نبی کی جمع ہے۔ الانبیاء نظر آئے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ نبی کی جمع ہے۔ اور اسی طرح سے النبیون الف لام کے ساتھ ہے، اور جو نبیین ہوگا تو بغیر الف لام کے ہوگا، الف لام لگا دیں گے تو النبیین، النبیون اعرابی حالت کے فرق کے ساتھ بن جائے گا۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان علی النبی، یہاں پر نبی یہ پر جو زیر آئی ہوئی ہے، کیوں آئی ہوئی ہے؟ چونکہ اس کے پیچھے الا حرف جار آیا ہوا ہے، اس نے نبی کو کسرا اور اس کے اوپر جر آ گئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ النَّبِيِّينَ، آگے آپ دیکھیں گے جو آخری آیت ہے وہاں پہ آئے وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ۔ آپ اگر پیچھے اپنے ذہن کو زور دیں، اعرابی حالتوں پہ اگر آپ غور کریں تو مجھے بتائیے النبیین اور النبیون میں کیا فرق ہے؟ سوچئے۔ ہاں، النبیون یہ حالت رفع ہے، چونکہ وما اوتی النبیون، یہاں النبیون نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے، فعل مجہول کے بعد آ رہا ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ حالت رفع واو کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور النبیین چونکہ من حرف جار آیا ہوا ہے اس کی حالت جری ہے۔ یہ معمولی سے فرق ہے۔ اب چونکہ آپ بہت کچھ پڑھ چکے، گرامر کا بڑا حصہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نبیین اور نبیون کی شکل میں فرق کیا ہے، کہ وہاں پر من کی وجہ سے حالت جری ہے، اور النبیون یہاں پر نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع کے اندر ہے۔ ان الفاظ کو بغور پڑھیے، دہرائیے، تاکہ قرآن مجید کے الفاظ کا سمجھنا، اس کو پرکھنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کی مختلف شکلوں کو جاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔